الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله صحبه أجمعين ومن تبع به إحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ الحمدللہ پچھلی کلاس ہماری مرکب اضافی مرکب ناقص کا تیسرا مرکب ناقص ہم نے پڑھا تھا، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کو جب ہم نے پڑھا تھا تو مرکب اضافی کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مرکب اضافی کے کم سے کم دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہے مضاف، ایک ہے مضاف الیہ۔ مضاف ہم نے اسے کہا اردو زبان کے اندر جس چیز کی نسبت، یعنی مرکب اضافی کیا ہے؟ کسی ایک اسم کی کسی دوسرے اسم کی طرف نسبت دے دی جائے، تو جس اسم کی نسبت دی جا رہی تھی اس کو ہم نے مضاف کہا، اور جس کی طرف نسبت دی جا رہی تھی اس کو ہم نے مضاف الیہ کہا۔ پھر ہم نے رول ڈسکس کیا، ہم نے دیکھا کہ اردو زبان کے اندر مضاف الیہ پہلے آ رہا تھا اور مضاف بعد میں آ رہا تھا، لیکن عربی زبان کے اندر اس کے الٹ ہوتا ہے، یعنی پہلے مضاف آتا ہے اور پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ پھر ہم نے رول سے کہا کہ مرکب اضافی بنانے کے قاعدے کیا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ مضاف کے اپنے قاعدے تھے۔ مضاف کا کیا کیا قاعدہ تھا جی؟ کون بتائے گا مجھے؟ مضاف کی بات کر رہا ہوں، مضاف الیہ کی نہیں۔ الف لام نہیں آتا ہے، تنوین نہیں آتا، اور نہیں، غلط۔ اور ایک بات ہے، کس کو یاد ہے؟ نون نہیں آتا ہے، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے آخر میں آنے والے نون بھی گر جاتا ہے، نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، وہاں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہم الف لام لگا بھی سکتے، الف لام نہیں بھی لگا سکتے، لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہر اسم کے اوپر آپ الف لام داخل کریں سوائے دو مقامات پر، ایک اسم علم پر اور ایک مضاف پر نہ کرے۔ یہ دو مقامات پر الف لام داخل نہ کرے۔ سب کو تو آ رہی ہے، غالباً سب کو آ رہی ہے، ان کا شاید نیٹ ورک ایشو ہوگا، آپ کا شاید۔ دو مقامات پر آپ الف لام داخل نہیں کر سکتے ہیں، ایک ہے مضاف اور ایک ہے اسم علم۔ ان دو مقامات پر آپ کو الف لام داخلہ کرنا ممنوع ہے، کسی بھی حال میں نہیں داخل کریں گے، اس کے علاوہ جہاں چاہیں آپ کا مرضی کریں آپ داخل کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے بتایا تھا۔ مرکب اضافی کو سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری ہوئی ہے تو وہ بتا دے، کیونکہ آج ہم مرکب اضافی ہی پڑھیں گے، لیکن اس کو تھوڑا سا ہم وسیع کریں گے، اس کو تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کریں گے۔ کسی کو کوئی سمجھنے میں کوئی دشواری تھی مرکب اضافی کو؟ چلے میں بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک جملہ لیا تھا، میں نے بولا تھا زید کا گھر، ٹھیک ہے، زید کا گھر۔ اب اس میں مضاف کون ہے جی؟ گھر مضاف ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ زید ہے۔ تیر چلائیں گے، مضاف کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ مضاف کیا ہے؟ بیت، گھر، عربی میں اس کو لکھیں گے بیت۔ حالت رفع میں لکھیں گے تو بغیر الف لام اور بغیر تنوین کیا آئے گا؟ بیتو۔ زید کو ہمیشہ حالت جر میں دیں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، لہذا بیتو زیدین۔ یہ ہمارا جملہ بنا تھا جی۔ اس جملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس مرکب ناقص جملہ، جب میں کہوں نا مرکب ناقص کو، تو اردو کے اعتبار سے لے، عربی کے اعتبار سے نہ لے۔ اس مرکب ناقص میں ہم نے دیکھا کہ ایک مضاف آ رہا تھا اور ایک مضاف الیہ آ رہا تھا، ایک مضاف آ رہا تھا اور ایک ہی مضاف الیہ آ رہا، یعنی دو اسما ہیں، ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ ہے۔ لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے پیچیدہ مرکب اضافی۔ اب بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار نارمل مرکب اضافی اتنا پیچیدہ، اور مرکب اضافی میں ایک اور پیچیدہ ہے، اب ہینگ ہونا ہوگا، شروع ہوگا، سمجھ رہا ہوں میں، یہ ابھی اور پیچیدہ ہونے والا ہے۔ یہ پیچیدہ اور بھی پیچیدہ ہو سکتا ہے، پیچیدہ پیچیدہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے، پیچیدہ 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 مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مرکب اضافی جو ہے نا، یہ ہمارا سمپل مرکب اضافی، آسان سے سمجھیں گے اس کو، دروازہ بند دے دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اور پیچیدہ مرکب اضافی کیا ہوگا؟ تو پیچیدہ مرکب اضافی یہ ہوگا جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہے،
ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ. کیسے؟ دیکھیں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. جیسے میں کہہ رہا ہوں زید کے گھر کا دروازہ. تین اسما آ گئے جی, تین اسما آ گئے. یہ مضاف ہے, یہ مضاف ہے, اور اس کے لیے مضاف الیہ یہ بن رہا ہے. ٹھیک, اب اگر میں یہ بند کر دوں تو اب مضاف کیا ہو گیا جی؟ گھر. اور اس کے لیے مضاف الیہ کون ہے؟ زید. یعنی ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ بھی اب ہمارے کنسٹرکشن میں آ سکتے ہیں. تین آیا ہمارا, چار بھی آ سکتا ہے. مثال زید کے گھر کا دروازے کا رنگ, پانچ بھی آ سکتا ہے, پانچ بھی جا سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم وقف کریں گے تین پر ہی. رول دے دوں گا میں, تو اس رول کے تحت آپ پانچ آ جائے, چھ آ جائے, سات آ جائے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بس تھوڑا فوکس کریں گے, انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی کلیئر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا اور ٹاپک آپ پڑھیں گے مرکب اضافی میں, پھر مرکب اضافی کی انشاءاللہ ہمارا مکمل. اب اس کو کنسٹرکٹ کیسے کریں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اس کو کنسٹرکٹ کیسے کریں گے. مضاف اور مضاف الیہ کے رول ہمارے ذہن میں بیٹھا رہے گا, تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اب انشاءاللہ اس کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں. دو تیر چلائے تھے ہم نے جب دو طرح کے اسما نظر آتے, یعنی دو اسما نظر آئے جس میں ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ تھا, تو دو تیر چلائے تھے ہم. اس میں تین تیر چلائیں گے جی. کیا چلائیں گے؟ پچھلے والے کو ایک دم شروع میں لے کر آ جائیں گے, اور شروع والے کو ایک دم آخر میں لے کر آ جائیں گے, اور جو بیچ والا ہے اس کو ویسے کا ویسے رکھ دیں گے. اگر کسی کو تیروں سے نظر میں یا تیر سے کوئی دشواری ہو رہی ہے تو ایک دم آسان فارمولا دیتا ہوں. اردو زبان کے اندر جو جملہ ہمارے سامنے آئے گا, مرکب ناقص بناتے وقت اس جملے کو الٹا لکھنا شروع کر دے عربی میں. یعنی پہلے زید آیا, پھر گھر آیا, پھر دروازہ آیا. عربی میں الٹ کر دے, پہلے دروازہ, پھر گھر, پھر زید. اور اگر اس کے بعد کچھ اور بھی آ جاتا نا تو پھر الٹا, پھر یہ پہلے آئے گا, پھر اس کے بعد یہ آئے گا, پھر اس کے بعد یہ آئے گا, پھر اس کے بعد یہ آئے گا. یعنی مرکب اضافی کے اندر جو جملہ اردو میں آ رہا ہے ہمارے پاس, اگر مرکب ناقص مرکب اضافی بنانا ہے اس کو, تو بس اس کو الٹ کر دے, الٹا لکھنا شروع کر دے. اور جہاں پر جو بن رہا ہے نا, جہاں پر جو بن رہا ہے, جہاں مضاف بن رہا ہے تو اس کو مضاف کا قاعدہ دے دے, اور جہاں مضاف الیہ بن رہا ہے صرف تو اس کو مضاف الیہ کا قاعدہ دے دے, اور جہاں پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن رہا ہے وہاں پہ دونوں کا قاعدہ دے دے. بس ہو گیا. دیکھیں میں بھی کنسٹرکٹ کرتا ہوں. پہلے میں دروازہ دوں گا, یہ مضاف ہے ہمارا, یہ دیکھیں ٹھیک, اور دروازہ, اور یہ ہو گیا مضاف الیہ. ٹھیک, یہ اس کے لیے, یہ اس کے لیے مضاف الیہ بھی بن رہا ہے, بن رہا نا جی. غور کریں, یہ گھر, یہ اس کے لیے مضاف الیہ بھی بن رہا ہے, اور اس کے لیے یہ مضاف بھی بن رہا ہے. دیکھیں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہے کہ نہیں آیا جی؟ یہاں بھی ایک مضاف, یہاں بھی ایک مضاف, یہاں بھی مضاف الیہ, یہاں بھی مضاف الیہ. یعنی ایک سے زائد جس میں مضاف اور مضاف الیہ, وہ پیچیدہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. کس کو سمجھنے میں دشواری ہوئی بتا دے مجھے, تاکہ میں واپس سے ریپیٹ کر دوں, پھر انشاءاللہ اس کو کنسٹرکٹ. مرکب اضافی یعنی پیچیدہ مرکب اضافی کسے کہیں گے؟ پیچیدہ مرکب اضافی کا مطلب ہوگا جس میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ آ جائے. بس سمپل, جس میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ. اردو میں کیسے پہچانیں گے؟ جس میں کا کے ایک سے زائد آ جائے. جیسے ہمارے پاس نارمل جب ہم کنسٹرکشن کر رہے تھے زید کا گھر, تو زید کا گھر میں کا ایک ہی آ رہا تھا, دو اسما آ رہے تھے, ایک مضاف بن رہا تھا, ایک مضاف الیہ آ رہا تھا. لیکن اب یہ جملہ نا بڑھ گیا, تھوڑا اضافہ ہو گیا. میں نے بولا زید کے گھر کا دروازہ, یہ بڑھ بھی سکتا ہے, اور جیسے میں نے بتایا زید کے گھر کے دروازے کا رنگ, ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے پاس دو کا کے ہی آ گئے, اردو میں دو کا اور کے کی آ گئے, تو دو ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ آ گیا. اب میں مثال کے طور پر اس کو اگر چھپا دوں میں, تو زید کا گھر, زید مضاف الیہ ہے, گھر مضاف ہے. لیکن اب میں زید کو چھوڑ دوں, گھر کا دروازہ, تو اب دروازہ مضاف ہو گیا اور گھر مضاف الیہ ہو گیا اس کے لیے. تو بنانا کیسے ہے؟ بنانا ایک دم آسان ہے, تین تیر چلانا ہے جی.
तीन तीर चलाना, पीछे वाले को एकदम शुरू में रख देना, शुरू वाले को एकदम आखिर में कर देना, और दरमियान वाला वैसे का वैसा रहेगा, या फिर पूरा उर्दू कंस्ट्रक्शन को उलट लिख दे, पूरा उर्दू कंस्ट्रक्शन को उल्टा लिख दे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो दरवाजा है ये मुजाफ बन गया, मुजाफ के बाद आता है मुजाफ इले, तो घर जो है इसके लिए मुजाफ इले भी बन रहा है, लेकिन अब आगे कंस्ट्रक्शन जब बढ़ रहा है तो अब ये मुजाफ बन गया इसके लिए, यानी जैद के लिए अब ये मुजाफ बन गया। अब बनाएंगे कैसे? ये मुजाफ है तो मुजाफ का रूल अप्लाई इस पे, ये मुजाफ इले है तो सिर्फ इसमें मुजाफ इले का रूल अप्लाई होगा, और ये मुजाफ और मुजाफ इले दोनों इस पे दोनों का कायदा अप्लाई होगा, हमारा जुमला बन जाएगा इंशाल्लाह। भी बनाते हैं हम, पहले आते हैं मुजाफ बनाते हैं, पहले इसको लास्ट में बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। पहले ये बनाते हैं मुजाफ क्या है जी? दरवाजा, अरबी में क्या कहते हैं दरवाजा को? बाबुन, बगैर अलिफ लाम के लाऊंगा और बगैर तनवीन के लाऊंगा, लिहाजा हालत रफा में रखूंगा तो बाबू, ठीक। मुजाफ इले क्या है जी? जैद, जैद हालत जर में आएगा तो क्या होगा? जैद ज़ैदिन, ज़ैदिन हो गया। अब देखें बीच वाला क्या है? घर, घर को पहले लिखते हैं अरबी में, पहले बैतून है, अलिफ लाम नहीं लगा रहा हूं मैं। अब मुजाफ का कायदा यह है कि इस पर अलिफ लाम नहीं आएगा, अलिफ लाम हटा दिया मैंने। मुजाफ का कायदा है कि इस पे तनवीन नहीं आएगा, मैंने तनवीन हटा दिया। मुजाफ का रूल अप्लाई हो गया इस पर। मुजाफ इले का रूल क्या है कि ये हालत जर में आएगा, तो हालत जर में इसको बस लिख दे, हो गया, बन गया हमारा। दोनों का कायदा रूल अप्लाई हो गया, तो बाबू बैती ज़ैदिन, जैद का जैद के घर का दरवाजा बन गया हमारा। कोई दुश्वारी नहीं? बैतीन क्यों आ जाएगा? बैतीन अगर हो जाएगा तो फिर मुजाफ का कायदा नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि मुजाफ के लिए कायदा यह है कि तनवीन नहीं कबूल करता वो। तो अगर मैं बैतीन लाऊं मैं इसको तो मुजाफ का रूल अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन इस पर तीनों रूल अप्लाई हो गया, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और हालत जर में भी है, हालत जर में भी है। बाबू बैती ज़ैदिन, हाँ बाबू बैती ज़ैदिन। किसको समझने में नहीं आया जी? किसको समझ में नहीं आया? किसका बाउंस किया? अच्छा अरबाज भाई मीट पर पोल शेयर कर सकते हैं क्या? पता नहीं, इस पे ऑप्शन मीट का तो शायद नहीं है, लेकिन जूम पे तो है। यहां तो ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं आ रहा, जूम पर है। हाँ क्या बोल रहा था भाई? साहिल भाई क्या बोला आपने? नहीं समझ में आया। हाँ ये मुजाफ भी है, मुजाफ इले भी है, तो तीन राय। अब इस पर तीन कायदा देखिए जी। पहले हमने मुजाफ का कायदा अप्लाई किया, मुजाफ था, ये सिर्फ मुजाफ बन रहा था, लिहाजा सिर्फ हमने इसको मुजाफ बनाया, तो सिर्फ मुजाफ का रूल अप्लाई हुआ, बगैर अलिफ लाम के, बगैर तनवीन के, हमने हालत रफा में रखा। इसके लिए कोई शर्त नहीं है, ये रफा में भी आ सकता है, नसब में भी आ सकता है, जर में भी आ सकता है। इसके लिए कोई एराब का शर्त नहीं, एराब का शर्त सिर्फ और सिर्फ मुजाफ इले के लिए, इसको हमेशा हालत जर में रखना है, ठीक है ना? कंफर्म है? अब ये जो बन रहा था ना हमारा बैत, ये मुजाफ भी बन रहा है और मुजाफ इले भी बन रहा है, लिहाजा इस पर मुजाफ का भी कायदा अप्लाई होगा और मुजाफ इले का भी कायदा अप्लाई होगा। कैसे? पहले मुजाफ का कायदा अप्लाई किया हमने, देखो यहां पे मैंने मुजाफ का कायदा अप्लाई किया, ये हमारा जुमला लफ्ज है। मैंने बोला भाई पहले मुजाफ बन रहा तो इसका अलिफ लाम गिर गया, मुजाफ बन रहा है तो इसका तनवीन भी गिरे। अब बगैर तनवीन के और बगैर अलिफ लाम में हालत जर में भी लाना, क्योंकि उसमें मुजाफ इले का भी कायदा अप्लाई करना है, लिहाजा मैंने इसको बगैर अलिफ लाम के, बगैर तनवीन के हालत जर में आया। बाबू भाई समझ में आया जी? क्लियर है? तीनों कायदे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक। अच्छा देखिए ये मैं डायर रख दे रहा हूं आपके सामने। कौन है अगला बंदा जो बनाएगा पुराने में से, जिसको अभी समझ में आया? जिसको पहले से समझ में आता था वो ना बनाए, जिसको अभी अभी ताजा ताजा समझ में आया वो बंदा बताए, जिसको समझ में आया जी। एक जुमला दे रहा हूं मैं, बना जी। जुमला है अल्लाह के
रसूल की बेटी। नहीं आप नहीं बना, अरे कोई बंदा बोले यार, क्या किसको समझ में नहीं आ रहा? जब मैं पूछ रहा हूं तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हा? नहीं बोलेगा बंदा, सब समझ में आ रहा है तो बताने में दिक्कत क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा, बार बार बोलना पड़ता है ये चीज मेरे को। हा? अभी नाम लेकर के सबको पुकारना शुरू करूं मैं? जी साहिल भाई आप बना, अभी आपको समझ में आना बना। अल्लाह के रसूल की बेटी, पहले बताएं इसमें सबसे पहला मुजाफ कौन बन रहा है? माइक ऑन करें। इसमें सबसे पहला मुजाफ कौन बन रहा है? बेटी को पहले मुजाफ बनाए, तो बेटी को अरबी में क्या कहते हैं? बिंतुन होता है, लेकिन मुजाफ बन रहा है तो बगैर अलिफ लाम के और बगैर तनवीन के आएगा, और आला तरफ में बिंतु। ठीक ठीक है माशाल्लाह। अब मैं कह रहा हूं कि अब मुजाफ क्या बन रहा है? पहला मुजाफ जो सिर्फ मुजाफ इले बन रहा है, तो मुजाफ इले क्या है? अल्लाह। तो अल्लाह क्या होगा हालत जर में? अल्लाह ही हालत जर में। अब मुजाफ और मुजाफ इले क्या बन रहा है? रसूल। तो रसूल पे दोनों कायदा लगा दे, रसूल बगैर अलिफ लाम के, रसूल बगैर तनवीन के, और हालत जर में तो क्या होगा? रसूल रसूली बिंतु रसूलिल्लाही, बिंतु रसूलिल्लाही। क्या बोले? समझ में नहीं आया आपका? क्या बात, आप क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं क्लियर आ रही है। नहीं तो पुराने को मैंने मना किया, पुराने तो नहीं है ना? समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज, म्यूट कर ले आप। जी नेक्स्ट कौन बनाएगा? शोर ज्यादा आ रही है आपकी तरफ से। जी नेक्स्ट कौन बनाएगा? जी अल्लाह के रसूल की दुआ, अल्लाह के रसूल की दुआ, तो क्या होगा जी? दुआउ रसूलिल्लाही, दुआउ रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल की दुआ। जी अब मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं मैं इंशाल्लाह इसको। मैं कहता हूं फातिमा की गाड़ी का रंग बनाए जी। फातिमा जी नया बंदा बनाए कोई। मुजाफ क्या बन रहा है इस पर? मुजाफ क्या बन रहा है? रंग बन रहा है। तो रंग को अरबी में कहते हैं लौनुन, लौनुन, ठीक है ना? लौनुन तो मुजाफ बनेगा तो बगैर अलिफ लाम के और बगैर तनवीन के, लौनु, लौनु। गाड़ी को अरबी में क्या कहते हैं आपको मालूम है? सैयारा कहते हैं, सैयारा कहते हैं। तो क्या होगा जी? लौनु सैयारती। फातिमा, फातिमा को हालत जर में रख दीजिए, फातिमा ता, लौनु सैयारती फातिमा ता। क्यों फातिमा ता? क्योंकि हालत जर गैर मुनसरिफ के जबर के साथ आता है। करवाता हूं, मेरी फेवरेट हदीस है ये, बहुत प्यारी हदीस है, और मैं समझता हूं इस हदीस को हर एक इंसान अपने जहन में बैठा ले। मैं कहता हूं पहले आप बनाए, अरबी बनाए आप। मैं कहता हूं आदम के बेटे की दोनों कदम, आदम के बेटे की दोनों कदम। कौन है पुराना बंदा जो बनाएगा आज इंशाल्लाह? अगर इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस आप कंस्ट्रक्ट कर दोगे। नहीं पुराना नहीं नया, नहीं पुराने वाले को तो नया मैं दूंगा ना, क्यों बनाऊं मैं? जब पुराने वाले से मैं पूछता हूं तो जवाब नहीं मिलता है, आसान आसान फटक से जवाब दे दोगे आप लोग। पुराने वाले से जो पूछना रहेगा मैं पूछूंगा इंशाल्लाह। जी नया बंदा कौन बनाएगा? मुजाफ क्या बन रहा है इसमें? दोनों कदम।
تو دونوں قدم سے پہلے ایک قدم کی عربی آنی چاہیے. تو قدم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قدم. قدمون. قدمون. تو قدمون ایک قدم، دو قدم بنائے جی تو قدمانی. اور میں نے بتایا جب مثنیٰ اسم مضاف بن کر آتا تو کیا گرتا اس کا؟ نون گر گیا. تو کیا بن گیا جی؟ مضاف تیار ہمارا ہے. قدما، دونوں قدم، دو قدم. آدم چلو بعد میں بناتے. یہ مضاف ہے تو یہ بیٹے، بیٹے جمع نہیں ہے یہ عربی میں، بیٹو ہوتی جمع. یہ کے کی وجہ سے بیٹے آئے. اڑتی اردو آتی ہے الحمدللہ آپ کو. تو بیٹے یعنی بیٹا، ایک بیٹا. تو کیا ہوگا؟ ابن. اور حالت جر میں بغیر تنوین کے، بغیر الف لام میں، تو کیا ہوگا؟ قدما ابنی. یہ مضاف لے آ رہا صرف. تو آدم، آدھا. مائک بند کر، لیکن کا مائک کون ہے؟ قدما ابنی آدم، آدم کے بیٹے کی دونوں قدم. بن گیا عربی کلیئر. اس کے تعلق سے، ابن کے تعلق سے ایک چیز جان لے. ابن کا جو الف ہے نا، یہ حمزہ جو ہے نا، حمزہ یہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل مطلب پیچھے سے جو ملائیں گے اس کو پڑھیں گے نہیں ہم. جب پیچھے سے اس کو ملائیں گے تو پڑھتے نہیں ہم. لکھنے کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، منفرد پڑھا جائے گا تو ابن پڑھیں گے، لیکن پیچھے سے ملائیں گے تو ہم بولیں گے قدم ابنی آدما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزولو، نہیں ہلیں گے، قدم ابنی آدم، قدم ابنی آدم، آدم کے بیٹوں کے بیٹے کی دونوں قدم نہیں ہلیں گے. کب جی؟ یہ دیکھیں یوم القیامتی. کون سا مرکب ہے؟ یوم القیامتی. کون سا مرکب؟ مرکب اضافی. مضاف بتا رہا ہے یہ حالت نصب میں. پرانے جو ہے یہ بتائیں کیوں حالت نصب میں؟ یہ اب بتائیں. نہیں بس ہو گیا. آسان چیز، جلدی جلدی. میں بتاؤں. اب بتائیں پرانے والے کیوں آ رہے نصب میں؟ ہاں سوچے. شاہیل آپ پہ ہوتی تو پنا پلٹتی ہیں. ابھی اس کا پنا پلٹ. ہاں ٹھیک ہے، تنوین میں نہیں آ رہا، لیکن نصب میں کیوں آ رہا یہ؟ یوم کیا ہے؟ دن کو کہتے ہیں نا. ظرف زمان ظرف مکان پڑھا تھا، اب یاد آئے گا. جب میں یاد کرواؤں گا تو یاد آتا ہے. قدم اپنی آدم یوم القیامتی، قیامت کے دن آدم کے بیٹوں کے دونوں قدم نہیں ہلیں گے. من عندی ربہ، اس کے رب کے سامنے سے، اس کے رب کے سامنے سے. وہ بھی انشاءاللہ ہم کلیئر کر لیں گے. یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیا جائے گا 5 چیز. اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے تو اس میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. کلیئر ہے یہاں پر؟ کوئی ٹینشن کی بات نہیں. کلیئر الحمدللہ. چلے نیکسٹ ٹاپک پر آتے ہیں انشاءاللہ. تو آج یہ حدیث مکمل ہو جائے گی یاد. اب دیکھیں جو پڑھا ہم نے الحمدللہ وہی چیزیں تو آ رہی ہے نا. جس ایک چیز آپ کے سامنے میں رہ گئی، من عندی ربہ، آج ابھی ترنت پڑھ لیں گے ہم. اور اندی ربی ہی جو ہے نا، یہ اصل میں مرکب اضافی ہی ہے، پیچیدہ. اندو ربی ہی ہے وہ. اندو ربی من کی وجہ سے حالت جر میں ہے، یہ بھی پیچیدہ مرکب اضافی ہے. وہ کلیئر کر لیں گے. حتی یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ ہم بعد میں. حتی یسأل. اچھا یسأل کیوں ہے جی؟ کون پتہ ہے؟ ٹھیک ہے، مضاف جو مضارع ہوتا ہے یہ سأل یسألو سے نکلا تھا. تو یسألو سے مجھے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلو یہ مجھول بنا ہوا ہے تو علامت مضارع کو پیش میں بدل دیا اور عین کلمہ کو زبر میں بدل دیا. لام زبر میں کیوں ہے جی؟ یسأل کیوں بنا جی؟
युसअलू की जगह पर युसअला क्यों बना है? बताएं। हम मंसूब है, क्यों 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 मंसूब क्यों आया हुआ? नहीं, गलत। मंसूब होने की वजह पीछे हत्ता लगा हुआ। मैंने बताया था आपको कि लाम और हत्ता की बिना पर भी एक इस, हाँ, जब जो फेल होता है वो मुजारे खफीफ होता है। मुजारे खफीफ होने की एक अलामत ये भी थी, लाम लगने की वजह से, लामे जर और हत्ता की वजह से। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इंशाल्लाह कि मुरक्कब इजाफी में जमायर का इस्तेमाल। जमायर दौड़ा आपका, हुआ, हुमा, हुन, हिया, हुमा, हुन्ना। किस किस को याद है जी? अच्छा, ये जमायर जो हमने पढ़ा था ये कौन सी अराबी हालत में थी? रफा वाली। मैंने बताया था कि नसब और जर इसकी वो होती है ना, नसब और जर एक होती है इसकी। मैं कहता हूं जैद का घर, जैद का मुजाफ क्या है? घर। अरबी क्या बनेगी? बैतु जैदीन। ये अरबी बन गई हमारी। अब मैं मुजाफ और मुजाफ इले इन दोनों में से अगर जमायर का इस्तेमाल करना चाहूं तो कहां इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं उस जैद? नहीं हो सकता। हां, मैं कहता हूं जैद की जगह पर मैं जमायर का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं कहता हूं उसका घर, जैद की जगह पर उसका घर भी कह सकता हूं मैं, हिज हाउस। तो अब आपको समझ में आया कि जमायर का इस्तेमाल मुरक्कब इजाफी में होता है, लेकिन कहां होता है? मुजाफ इले की मकाम पर होता है, और मुजाफ इले का मतलब ही है हालत जर वाला। तो हमें जमायर भी कौन से चाहिए? जर वाला। बड़ी मेहनत करके हमने कौन सी याद की थी? रफा वाली। अब हमें चाहिए क्या? जर वाली। तो हमें जर वाली जमायर को याद करना होगा। और मजे की बात बताऊं आपके लिए, एक आसानी हो गया कि नसब को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हालत नसब और जर वाले जो जमायर है ना वो सेम है। लिहाजा हम हालत नसब और जर वाला जमायर लिखता हूं मैं इंशाल्लाह, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे मुरक्कब इजाफी के अंदर। तो मैं अब वो बड़ा बड़ा कॉलम नहीं बना रहा हूं, बस आपके जहन में वो पिक्चर खुल जाना चाहिए जो मैंने लिखाया था। थर्ड पर्सन मुजक्कर मोन्नस वाहिद मुसन्ना जमा, सेकंड पर्सन मुजक्कर मोन्नस वाहिद मुसन्ना जमा, फर्स्ट पर्सन मुजक्कर मोन्नस वाहिद मुसन्ना जमा। चैट खुल गया आपका स्क्रीन पर, वो जहन में रखेंगे। फिर यहां इंशाल्लाह मैं लिखता हूं। मैं पहला जमायर जो हालत रफा में लिख ले, ये कॉलम बना लें आप लोग अपने तरफ से, और ये दे दे, नोटिस दे दे, मतलब कि उन्वान दे दे, हालत रफा, हालत नसब और जर वाले जमायर। और इस जमायर को कहते हैं मुत्तसिल जमायर, यानी अटैच होकर के। जैसे कि वो जब वो जमीर इस्तेमाल होगा ना तो वो लफ्ज के साथ अटैच होकर आएगा। कैसे, मैं बता रहा हूं अभी आपको। देखिए जी, पहला वाहिद हुआ, हुमा, हुम था, तो हुआ था वाहिद के लिए। तो हुआ क्या हुआ? वो हुआ हुआ, वो हुआ हो गया, हुआ हु में बदल गया। माशाल्लाह। मुअन्नस की क्या थी? हुमा, हुआ, हुमा, हुम, हिया थी, तो हिया हा में बदल गई। मुजक्कर हुआ से हो गया हु, और हिया से हो गया हा। अच्छा, हुआ, हुमा, हुम, तो हु ये भी हुमा रहेगा और ये भी हुम रहेगा। हु, हुमा, कोई तब्दील नहीं। हुआ, हुमा, हुम, नसब और जर, हु, हुमा, हुमा, हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम। ठीक है। अच्छा जी, हाँ, जब ये बदला नहीं तो ये भी बदलेगा नहीं, ये बदलेगा, ऐसे ही रह जाएगा। और जब ये नहीं बदला तो ये भी बच जाएगा। क्या था? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, तो ये भी हुन्ना हो गया जी, हुन्ना। क्लियर? अब आते हैं सेकंड पर्सन पे। क्या था? अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो अंता क्या होगा जी? अंता बदल जाएगा का में, सबर वाला का अंता, अंतुमा, अंतुम, तो का, और ये हो जाएगा कुमा।
اور یہ کما ہے تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ انتا انتما انتم تھا تو یہ کا کما کم. انتا اور انتی میں کیا فرق آ رہا تھا؟ زبر اور زیر کا. تو یہاں بھی زبر اور زیر کا فرق کر کے کا کو کے ساتھ چرک دے کی. ٹھیک ہے نا؟ کی یہ سیم رہے گا کما اور یہ ہوگا کننا. اب آتے ہیں انا نانو کی طرف. تو انا جو ہے نصب اور جر میں آئے گا یا, اور اس پر کبھی یا تو ساکن آئے گا یا تو کبھی زبر آئے گا. یا تو یہ یا ساکن آئے گا یا تو یہ کبھی زبر کے ساتھ آئے گا. کہاں ساکن آئے گا کہاں زبر آئے گا؟ ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں اصولی. وہ یہ ہے کہ جب واحد اسم کے ساتھ یہ یا آتا ہے نا تو یہ نارملی ساکن ہو کر کے آئے گا, نارملی ساکن ہو کر آئے گا. لیکن جب اس کو ملائیں گے نا پیچھے سے کسی دوسرے اسم کے ساتھ ملائیں گے نا تو وہ زبر کے ساتھ مل جاتا ہے. لیکن جو مثنی اور جمع سالم مذکر اسما کے ساتھ اگر یہ یا آئے گا نا تو یہ زبر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلے, انا بدل گیا یا سے. نانو کس سے بدلے گا جی؟ یا اور نا سے. کوئی یاد کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں بڑا آسان ہے. ہوا ہما ہم تو ہو گیا ہو ہما ہم. ہیا ہما ہننا تو ہا ہما ہم ہننا. انتا انتما انتم تو کا کما کم. انتی انتما انتنا تو کی کما کننا. انا نانو یا اور نا. کس کو یاد ہو گیا جی؟ کس کو یاد ہو گیا؟ پرانے کو بڑا جلدی رہتا, جو پوچھ رہا ہوں تو جواب ہی نہیں نکل رہا. کیا پوچھ رہے؟ ایک منٹ, ہاں کیا بولے؟ یا اچھا ٹھیک ہے, سنا لیجئے. ہاں اچھا رفتا سلطانہ جی, آپ کا جو سوال ہے وہ یا پر کیا ہے؟ تو یا پر یا تو ساکن آئے گا یا تو کبھی زبر آئے گا. یہ میں نے بائی دیا ہوا ہے سلیش, ایک سلیش کا اوپر میں زبر ہے اور ایک نیچے ساکن ہے. ٹھیک, یا تو یہ کبھی ساکن آ جائے گا یا تو وہ کبھی زبر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک جی, نارملی یا ساکن کے ذریعے ہی سے آتا واحد اسم کے ساتھ, لیکن تنہا. لیکن جب اس کو ملانے کی ضرورت پڑے گی نا کسی دوسرے اسم کے ساتھ, اگلا اسم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے نا تو وہ زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن مثنی اور جمع سالم مذکر کے ساتھ جب یہ یا متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا تو یہ خصوصی طور پر زبر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک, آ جائے گا وہ انشاءاللہ, مثالہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ, جب جملے بناؤں گا انشاءاللہ بتا دوں گا. ہاں ان ضمائر کو متصل ضمائر کہتے ہیں. 5 طرح کے آپ نے مدارس میں پڑھا ہوگا ماشاءاللہ, 5 طرح کے ضمائر پڑھا ہوگا آپ نے. میں بتا دوں ہمارے درمیان جو یہ موجود ہے عالمہ ہے ماشاءاللہ, ان سے استفادہ حاصل کریں, ہمارے گروپ میں موجود ہے. کوئی بھی اگر خصوصی تعلق سے اس کے تعلق سے کوئی ضرورت ہو ان سے پوچھ لیا کریں انشاءاللہ, ہمارے گروپ میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ 5 طرح کے ضمائر آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. تو 5 طرح کے ضمائر کو رٹوایا جاتا ہے, اور رٹوایا جاتا ہے میں اس لیے اعتبار سے بول رہا ہوں کیونکہ رٹوایا جاتا ہے, لیکن رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ, یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے جی؟ ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا اور نا. اب ان کا استعمال ضمائر کے ساتھ ہوگا. یعنی اب مثال کے طور پر دیکھیں, یہاں پہ میں نے لکھا بیت, بیتو, اور زید کے لیے اگر میں ضمیر استعمال کروں تو زید واحد ہے, مذکر ہے. کون سا صیغہ استعمال کروں گا؟ ہو. تو میں جب اس کو لکھوں گا ایسے تو یہ ایسے نہیں لکھوں گا بلکہ میں ایسے لکھوں گا ہو. بیتو زیدین کا مطلب ہو گیا بیتو ہو, بیتو ہو. اچھا اب میں کہتا ہوں کہ زید اور حامد کا گھر, تو اب مضاف الیہ ہو گیا مثنیٰ. تو اگر میں مثنیٰ کے لیے ضمیر استعمال کروں گا تو کون سا؟ ہما. تو کیا ہوگا جی؟ بیتو ہما, بیتو ہم, بیتو ہا, بیتو ہما ان دونوں مؤنث کا گھر, بیتو ہننا ان سارے مؤنثوں کا گھر.
بیتو کا تیرا گھر، بیتکما تم دونوں کا گھر، بیتکم تم سب کا گھر، ٹھیک ہے نا، بیتو کی تو مؤنث کا گھر. یہ جو اکثر وہ بیشتر ہم غلطی کرتے ہیں نا، جزاک اللہ اور جزاک اللہ کا فرق یہاں کلیئر ہو جائے گا اب آپ کو. کب جزاک اللہ کہنا ہے، کب جزاک اللہ کہنا ہے؟ واحد کے لیے، مذکر کے لیے. اور اگر میں کہوں دو تو جزاکم اللہ، اور اگر میں جمع کا صیغہ استعمال کروں تو جزاکم، جزاکم اللہ. اب ہم مذکر کو بھی کہتے ہیں جزاک اللہ، یا پھر مذکر مؤنث کہتے ہیں مذکر کو جزاک اللہ، غلط ہو جائے گا. اب صحیح ہوگا انشاءاللہ، اب صحیح ہوگا. تو اگر میں مؤنث کو کہوں تو جزاک اللہ. بہت ساری مؤنث، صرف اگر ساری مؤنث ہونا، دیکھیں میں بتا دوں، کم کے اندر نا مذکر مؤنث سب شامل ہو جاتے ہیں، کم کے اندر مذکر مؤنث سب شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ایک ایسی مجلس ہے جس کے اندر صرف مؤنث ہے، تو آپ جزاک اللہ کہہ دیں، بہتر ہوگا، آپ کی عربی بہتر ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. عمومی طور پر جزاکم اللہ کہہ دیتے ہیں ہم، لیکن اس سے آپ پرہیز کریں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ سیکھیں گے نا، ظاہر باتیں یہ چھوٹی چھوٹی غلطی. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر کیوں اختلاف کثیر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا نا تو تم اختلاف کثیر دیکھتے ہیں، آپ کو وہاں پر ایک غلطی بھی نہیں دکھے گی. اور چھوٹے چھوٹے جو چیز ہے نا، پوائنٹ ہے نا، وہ عقیدہ بھی بناتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی درست کرتا ہے. میں انشاءاللہ بتاؤں گا، انشاءاللہ ایک دو کلاسز کے بعد ایک بات بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایک آیت کا غلط ترجمہ کر کے، غلط معنی مفہوم نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کے اعتبار سے نور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہی ضمائر آپ کی حفاظت کرے گی، اس عقیدے کا رد کرتا ہے، کیونکہ آگے جا کر کے واحد کا ضمیر استعمال ہوا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو وضاحت کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. بیت کہاں تھا جی؟ بیتو کا، ہاں بولے. علیہ السلام کہہ سکتے، حرج نہیں ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے ایک روایت کہ وہ اس طرح سے سلام کرتی تھی، اور السلام علیکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، واحد کے صیغے کے ساتھ. جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو السلام علیکہ کرتے ہیں. ایسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ جب بھی سفر سے آتے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سفر میں جاتے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جا کر کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کر کے بولا کرتے تھے. السلام علیکہ رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتی، السلام علیکہ یا ابابکر استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو السلام علیکہ واحد کے صیغے کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اپنے فرشتوں کو بھی شمار کرتے ہیں اس کے اندر، تو السلام علیکم کا استعمال کر سکتے ہیں. حرج نہیں اگر آپ السلام علیکہ کریں گے، تو یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی بیتکم تم سب کا گھر، بیتی کی، بیتو کی تجھ مؤنث کا گھر، بیتکما تم دونوں مؤنثوں کا گھر، بیتکن تم سب مؤنثوں کا گھر. اب آتے ہیں بیتی یعنی میرا گھر. تو نارملی کیا جائے، دیکھیں یہاں پر بیتو چل رہا ہے، بیتو کا صیغہ چل رہا ہے، بیتہما، بیتہو، بیتہما، بیتہم، بیتہا، بیتہما، بیتہنہ، بیتو کا، بیتکما، بیتکم، بیتو کی، بیتکما، بیتکنہ. اب یہاں کیا مسئلہ آئے گا؟ یہاں کیا ہے نا، یہ کیا ہے چیز، یہ یا ہے، انا ہے، انا میں. تو لوگوں میں انا ہوتا ہے، اور میں یہ چاہتی ہے یا میں یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے ہر کوئی زیر ہو جائے، میرے سامنے ہر کوئی زیر ہو جائے. تو یا متکلم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب بھی میں استعمال ہوں تو میرے آنے والے پہلے اسم کی آخری حرف پر یا جو بھی حرکت لگا ہے نا وہ زیر ہو جائے. تو بیتو ہو تھا تو یہ بیتی، بیتی میرا گھر، بیتی. اب آپ دیکھیں نا، آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے بیتوئی، یہ کوئی لفظ ہے بیتوئی، پاسبل نہیں ہے نا. آپ زبر بھی دے دیں گے اس کو بیتویا، کوئی مزہ نہیں آ رہا نا. تو یہ عرب کا یہ قاعدہ، یہ وہ چینجز ہے جو عرب خود کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بیتو سے بیتی میرا گھر، بیتونا ہم سب کا گھر. کلیئر؟ اچھا اب کون ہے اللہ رب العالمین کو، رب کو تمام ضمائر کے ساتھ استعمال کریں. جیسے میں کہوں گا رب زیدین، زید کا رب، اب میں کہتا ہوں اس کے ساتھ رب کو پورے ضمائر کے ساتھ استعمال کر کے کوئی ایک بندہ بنا دے، پرانے نہیں نیا. ہاں بنائے، ربہو، ربہما، ربہم، ربوہا. ترجمہ بھی کرتے جائے آسانی ہو جائے، شروع سے کہہ رہے ترجمہ کے ساتھ، شروع سے ربہو مذکر کا، ان دو مذکروں کا گھر.
ربو گھر نہیں، رب. پھر سے شروع کریں، چلے. ربہ اس کا رب، ربہما ان دونوں کا رب. ہاں ربہم. مونسوں کا رب، مونسوں کا رب. ربو کا قرآن میں کئی مقامات پر استعمال ہے. کوئی آیت یاد آ رہی ہے؟ چلو ابھی فلم میرے ذہن میں نہیں آ رہی، چلیے ابھی بتا. ربکما تم دونوں مذکروں کا رب. ربکم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعبدوا عبادت کرو کس کی؟ ربی و ربو تم، جو میرا رب ہے تمہارا تم سب کا رب ہے. جی ربو کی تجھ مؤنث کا رب. ربی دیکھیں ربی. اچھا میں ایک چیز یہاں بتا دوں، یہ ربی نا کبھی آپ کو ایسے نظر آئے گا بغیر متکلم کے صیغے کے ساتھ. آپ کو رائے یا متکلم نظر نہیں آئے گا. یہ جو ہے نا یہ صیغہ نظر نہیں آئے گا. یہ اصل میں عرب کیا کرتے ہیں نا، فلو رکھنے کے لیے، اس لفظ کے اندر فلو رکھنے کے لیے اس یا متکلم کو بعض دفعہ حذف کر دیتے ہیں. معلوم ایسے چلے گا کہ بغیر کسی اسم کے یا پھر بغیر کسی وجہ کے کوئی اسم حالت جر میں نظر آئے گا. تو اس میں ربی چھپا ہوا، ربی یعنی میرا رب. ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب. دیکھیں آپ قرآن مجید کی جتنی اب آیت ہے نا، جو دعائیں ہیں نا، اب آپ کو یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. ربی زدنی علما، اور کون سی؟ ماشاء اللہ ربی حلیم من الصالحین، جیسے کہ اور بتا دیا ماشاء اللہ. اور ایک دعا میرے پیٹ میں آ رہا، منہ سے نہیں آ رہا، کیا ہے؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی ربی اشرح لی، ربی اے میرا رب، اشرح لی تو کھول دے، صدری میرا سینہ، ربی اشرح لی صدری، تو وہ بھی ربی کا صیغہ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی اب یہ کہا ہوگا ربو نا، نہیں ربنا وہ دوسرا چیز ہے. اب بھی کیا پڑھنا؟ ربنا، ربو نا ہمارا رب. والذی قالوا ربنا اللہ، والذین قالوا جنہوں نے کہا میرا رب، ربنا اللہ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، ربنا اللہ. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہو گیا الحمدللہ. اچھا ایک چیز میں یہاں پر کلیئر کرتا چلوں، اس ہو کے ضمیر کے ساتھ بعض دفعہ یہ ہو جو ہے نا آپ کو، بعض دفعہ یہ ہو نا آپ کو ایسے نظر آئے گا الٹے پیش کے ساتھ. بعض دفعہ یہ ہو آپ کو کھڑی زیر کے ساتھ نظر آئے گا، اور بعض دفعہ یہ ہو زیر کے ساتھ نظر آئے گا. دکھ رہا؟ کیوں؟ یہ ہو کبھی آپ کو الٹی پیش کے ساتھ نظر آئے گا، کبھی یہ کھڑی زیر کے ساتھ نظر آئے گا، اور کبھی یہ نارمل زیر کے ساتھ نظر آئے گا. کیوں؟ یہ جان لیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب یہ ہو ضمیر سے پہلے، اس ہو ضمیر سے پہلے پیش یا زبر آ جائے، اس ہو ضمیر سے پہلے کوئی حرکت پیش یا زبر آ جائے گا، پیش یا زبر آ جائے گا، تو یہ ہو الٹی پیش کے ساتھ لکھا جائے گا. لہذا بیتو ہو سے، اس ہو سے پہلے کیا ہے؟ پیش، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الٹا پیش. بیتو ہو، بیتو ہو. اور جب اس ہو سے پہلے، اس ہو سے پہلے زیر آ جائے، اس ہو سے پہلے زیر آ جائے، تو یہ کھڑی زیر کے ساتھ لکھا جائے گا. مثال کے طور پر میں بیتو کو بتا رہا ہوں. میں دیکھیں جب یہ ہو سے پہلے، اس ہو سے پہلے پیش یا زبر آ جائے، اس ہو سے پہلے
پیش یا زبر آ جائے تو یہ پیش یہ الٹا پیش میں بدل جائے گا, یہ ہو الٹے پیش کے ساتھ نظر آئے گا. ٹھیک, اور اگر اس ہو سے پہلے کوئی زیر آ جائے تو یہ کھڑی زیر کے ساتھ نظر آئے گا. مثال یہ بیتو جو ہے میں حالت رفع میں لکھا ہوں, اگر میں بیتو کو حالت نصب میں رکھوں تو حالت نصب میں کٹ ہو گئی تھی. دیکھیں اس ہو سے پہلے بعض دفعہ یہ ہو نا کبھی آپ کو الٹے پیش کے ساتھ نظر آئے گا, کبھی کھڑا زیر کے ساتھ نظر آئے گا, اور کبھی نارمل زیر کے ساتھ نظر آئے گا. کب الٹے پیش کے ساتھ, کب کھڑی زیر کے ساتھ, اور کب زیر کے ساتھ نظر آئے گی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس ہو سے پہلے حرکت پر, یعنی اس ہو سے پہلے جو حرکت ہے وہ یا تو پیش ہوگا یا تو وہ زبر ہوگا, تو وہ الٹے پیش کے ساتھ نظر آئے گا. جیسے ہم نے بیتو ہو تھا تو ہو سے پہلے پیش تھا تو ہم نے ہو کر دیا, اور اگر میں یہاں پر یہ کر دیتا جی تو یہ نصب میں آتا تو بیتہ ہو. اور اگر اس ہو سے پہلے زیر آئے گا تو یہ ہو کھڑی زیر کے ساتھ نظر آئے گی. جیسے اگر میں اس کو حالت جر میں لکھوں بیت کو تو بیتی ہی, اور اگر یہ ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس یا آئے ساکن کی بنا پر یہ ہو زیر کے ساتھ نظر آئے گی, جس کی موٹی مثال ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. ٹھیک ہے, کلیئر. چلے ماشاءاللہ, کتاب کو تمام ضمائر کے ساتھ جوڑ دے جی, کتاب کو تمام ضمائر کے ساتھ جوڑ دے. کون کرے گا, نیا بندہ. کتابہ, کتابہما, کتابہم, کتابہا, کتابہما, کتابہن, کتابو کا تیرا کتاب, کتابکما, کتابکم تم سب کا کتاب, کتابو کی, کتابکما, کتابکن, کتابی میرا کتاب, کتابنا ہم سب کا کتاب. ماشاءاللہ. اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جی. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامتی, جی یوم القیامتی من عند ربی, کیا جی, ربی ہی. اچھا ایک بات بتا دوں میں آپ کو, بعض دفعہ ہو سکتا ہے بعض مصحف کے اندر یہ کھڑا زبر یا کھڑا زیر نظر نہیں آتا یا الٹا پیش نظر نہیں آتا. ہمارے پاس جو مصحف ہے نا ہندوستان پاکستان کے اندر جو مصحف موجود ہے اس مصحف میں آپ کو کھڑا زبر اور کھڑا زیر نظر آئے گا. لیکن اگر آپ سعودی عرب کا مصحف پڑھیں گے نا یا حدیث وغیرہ پڑھیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو کھڑا زبر کھڑا زیر نظر نہیں آئے گا. تو چونکہ ہمارے پاس جو مصحف موجود ہے اس اعتبار سے ہم کو چلنا ہے, تو اس اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا. بعض مقامات پر آپ کو یہ ربی ہی جو ہے نا ایسے نظر آئے گا, نارمل زیر. کھڑی زیر جو ہے نا وہ نارمل زیر کے ساتھ نظر آئے گا, کھڑا زبر کے ساتھ نظر آئے گا, اور الٹا پیش ہوتا ہی نہیں ان لوگوں کا, وہ پیش ہی ہوتا نارمل. تو ہمارے پاس جو مصحف موجود ہے نا ہندوستان پاکستان کے اندر اس میں آپ کو کھڑا زبر کھڑا زیر اور کھڑی زیر نظر آ جائے گی, آپ کو الٹا پیش بھی نظر آ جائے گا. لیکن عرب کے وہاں پہ جو ہے وہ الٹا پیش وہ کھڑا زبر استعمال نہیں کرتا. تو پریشان نہیں ہونا ہے کہ بعض مقامات پر آپ کو نظر نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جو مصحف موجود ہے اس بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا, ربی ہی. لیکن بعض جگہوں آپ کو حدیث کے اندر آپ کو ربی ہی آپ کو نارمل زیر کے ساتھ نظر آئے گا, تو پریشان نہیں ہونا آپ کو. ٹھیک ہے نا, کیا ہے جی, اس کا رب, اس کا رب. ہاں, اندا کا مطلب ہوتا ہے نا اندو, یعنی پاس, مطلب کس کے طرف سے آتا ہے نا اندو, مانے اس کے پاس. اگر میں کہنا اندہو اس کے پاس تو کیا ہوگا جی, من, یہ من لگنے کی وجہ سے اندی ربی ہی اس کے رب کے پاس سے بعد میں آ رہا, اس کے رب کے پاس سے. تو یہ مرکب ہے پیچیدہ مرکب اضافی. دیکھیے جی یہ مضافل ہے, یہ مضاف اور مضافل کا قاعدہ اپلائی ہوا اس پر, اور یہ حالت جر میں ہے بغیر الف لام کے بغیر تنوین کے. حالت جر میں اس بنا پر ہے کیونکہ پیچھے مل لگا وہ بتا دیتے ہیں بعد میں. تو یہ نارمل مضاف, اس میں مضاف اور مضافل کا دونوں قاعدہ اپلائی ہوا. دیکھیں
آیا نا جی, حالت جر میں بھی ہے, بغیر الف لام کے بھی ہے اور بغیر تنوین کے بھی ہے. اور مضاف الیہ کی جگہ پر میں نے بتایا ہو کی ضمیر استعمال ہوا, ہو کی ضمیر استعمال ہوا. یہ پیچیدہ مرکب اضافی. کیا پوچھا جائے گا جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عند ربہ حتی یسأل عن خمس, 5 چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. وہ پوچھا یہ جائے گا, پہلے میں کہتا ہوں زید کا عمر, زید کا عمر زیدن, زید کا عمر. اب میں زید کی جگہ پر ضمیر استعمال کروں گا تو کیا ہوگا جی؟ عمرہ. اب یہ عمرہ کو میں اگر جر میں لاؤں تو کیا ہو جائے گا جی؟ عمرہ عمری ہی, عمرہ عمری ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عمری ہی, اس کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا. سب سے پہلا سوال اس کے عمر کے بارے میں ہوگا. کیا ہوگا جی اس کے عمر کے بارے میں؟ فیما افناہ, کہاں خرچ کیا اس نے عمر, جو اللہ رب العالمین نے جو 60-70 سال کی عمر دی تھی, خرچ کہاں کیا اس نے؟ جو عمر ہمیں ملی ہے, یاد رہے, میں اکثر و بیشتر اس بات کو کہتا ہوں اس حدیث کو بیان کرتے وقت, پوچھے جانے والے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے, یہ پوچھے جانے والے ہم کس تعلق سے جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت دیا. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ عمر جو ہمیں اللہ رب العالمین نے زندگی دی اس دنیا کے اندر, تو زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہم نے کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا ان عمری ہی, اس کے عمر کے بارے میں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعَن شَبَابِهِ, شبابی ہی, شباب کس کو کہتے ہیں جی؟ جوانی کو. شابن جوان کو کہتے ہیں, شباب کہتے ہیں جوانی کو. ان شبابی ہی, اس کی جوانی کے بارے میں. آپ دیکھیں اس عمر کے اندر جوانی بھی آ گئی تھی, جو مطلقاً عمر آ رہی ہے نا اس کے اندر جوانی آ گئی تھی, لیکن اس عمر کے اندر بھی خصوصی طور پر جوانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. یہ بڑا اہم نقطہ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ جوانی کے بارے میں کیوں سوال کرے گا اللہ رب العالمین. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جوانی کی حالت ہوتی ہے نا, ہمارا خون گرم ہوتا ہے, ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے, ہم اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی ایک حدیث ہے کہ 2 ایسی چیزیں اللہ کی نعمت ہے نا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اچھی صحت. اور اچھی صحت کب ہوتی ہے ہمارے پاس؟ عمر کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ عمر کے جوانی کے حصے میں سب سے اچھی صحت ہوتی ہے ہماری. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان جو ہے, اللہ رحم کرے, جب اس سے اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا کہ جوانی کہاں گزری, تو کہیں گے وہی اڈے مارتے ہوئے, چائے پیتے ہوئے, سموسہ کھاتے ہوئے, کریئر بناتے ہوئے, دنیا کی طرف, دنیا کی مال کی طرف, دنیا کی مال کی لالچ میں بھاگتے ہوئے. یہی جواب نکلے گا نا. آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ آپ دیکھیں 17 Pro Max نکلا, 17 Pro Max نکلا, ایک لڑکا, نوجوان طبقہ کا لڑکا, نوجوان تھا, رات بھر لائن میں کھڑا ہو کر کے آئی فون 17 Pro Max خریدتا ہے. ٹھیک, اپنا پیسہ اپنا چیز خریدنے کے لیے اس کو لائن میں کھڑا رہنا پڑ رہا ہے. ٹھیک, 17 Pro Max خریدتا ہے اور وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے سب سے پہلا 17 Pro Max ملا ہے اور میں نے اس دنیا کا بہت بڑا ایوارڈ جیت لیا. یہ حال ہمارا. اب دیکھیں ہمارے نوجوان کا معاملہ کیا ہے. ہمارا نوجوان بیٹھا رہے گا, بیٹھتے بیٹھتے یہ سوچے گا کہ ایسے پیسے کمانا ہے, اتنے پیسے کمانا ہے, اور پھر پیسے کماتے ہی رہ جانا ہے, دنیا کی سارے خواہشیں مکمل کرنی ہے ہماری. ابھی آئے گا وہ بھی چیز, پیسے کمانے کے تعلق سے بھی آئے گا, وہ بھی سوال کیا جائے گا انشاءاللہ. تو ہمارے نوجوان طبقے کا حال کیا ہے جی؟ اور ماشاءاللہ دینداری کے نام پر جو لوگوں نے گمراہی پھیلائی ہے نا, آج کے نوجوان, آج کے بعض نوجوانوں کی جو جوانی گزر رہی ہے نا دینداری کے نام پہ, کہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, وہ صحابہ پر بدکلامی کے نام سے گزرے گا. یعنی اللہ رب العالمین ایسے نوجوان سے پوچھے گا کہ جو علم اللہ رب العالمین نے تجھے عطا کیا تھا وہ جوانی کی حالت میں کہاں گزرا, تو وہ کہے گا صحابہ کے خلاف بھونک رہا تھا میں, صحابہ کے خلاف تان و تشریح کر رہا تھا میں. یہی نظر آئے گا نا. آپ دیکھیں نوجوان طبقہ ہمارا 2-4 کتابیں پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ بیٹھا ہوا جہلم میں ایک بندہ بیٹھے گا, اوٹ پٹ 2-4 حدیث, بھائی اس کو وہ بھی نہیں پڑھنے آتا ہے. میں بتاؤں, میں سمجھتا ہوں اس کو وہ بھی نہیں آتا ہے. ایک حدیث ایک ادنا سے طالب علم جو اپنے بچے, ایک بچہ جو ہوتا ہے نا جو اپنی شروعاتی دور میں
ابتدائی دور میں جو حدیث ایک بار پڑھتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا، قرآن تو ویسے بھی نہیں پڑھتا، ارے اس کو قرآن کیا پڑھنا آتا بھائی، اللہ رحم کرے ان لوگوں کو تو ایمان اور اسلام کے ارکان پوچھ رہے تو کنفیوز ہو جائیے، 5 بولنا ہے یا 6 بولنا ہے. اور میں بتا رہا ہوں ایکسپیرینس ہے میرا بذات خود ایکسپیرینس ہے، ایمان کے ارکان نہیں پتہ ان کو، اور مجھے یاد ہے صحابہ پہ بات کرتے ہیں، وہ صحابہ کے خلاف بڑی بڑی بات ہے، یہ حضرت معاویہ نے کیا کر دیا نعوذ باللہ، یہ حضرت مغیرہ اپنے شعبہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. اپنا ایمان، میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، اپنا پریکٹیکل ایگزامپل بتا رہا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے. یہ جو نوجوان طبقے ہیں نا جو ہمیشہ اکثر و بیشتر صحابہ کے خلاف بولتے نظر آئیں گے نا آپ کو، یہ تصور یہ کرتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان زیادہ افضل ہے نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے. یہ ذہن اس کے ذہنوں کے اندر لوگوں کے اندر ڈال کے بیٹھا ہوا، اور اکثر و بیشتر لوگ رافضی نظر آئیں گے آپ کو، جوان نوجوان، تو ان کی جوانی کہاں گزرے گی جب اللہ رب العالمین سوال کرے گا تو بولے گا صحابہ کے خلاف بول رہے تھے ہم، ٹھیک ہے نا. پھر جو کٹائی پڑے گی اس کو اللہ رحم کرے. ان شبابی ہی 2 سوال ہو گیا جی. اس کے بعد اس سے سوال ہوگا فیما ابلاہو، کہاں خرچ کیا، جو نے کہاں گوایا، جوانی کہاں. اور جوانی، اللہ اکبر، اس نوجوان کی، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، جو اللہ رب العالمین کو، جب اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا تو وہ کہے گا اللہ تیری عبادت میں گزارا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ وہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے ہوں گے، لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے، جس میں وہ ایسے نوجوان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اللہ رب العالمین سے امید ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں شمار کرے جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، آمین یا رب العالمین. ان شبابی ہی، اچھا تیسرا جی بڑا خطرناک چیز ہے جی، یہ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے نا، ان مالی ہی، اس کے مال کے بارے میں. مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا جی، مال کے بارے میں 2 سوال آتا ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ من این اکتسبت، کہاں سے نکالا، وفیما انفقہ، انفقہ جو پرانے ہیں وہ بتائیں یہ کون سا فعل کا باب ہے. انفقہ بڑے بول رہے تھے نا پرانے والے، کون سا باب ہے جی؟ اب بھی اگر نہیں بتا پائی نا تو میں یہاں سے پھینک کر ماروں گا، سب کے گھر میں جائے گا یہ چیز، میں بتا رہا ہوں آپ کو. بول دینے کے باوجود بھی نہیں بتا پا رہی ہے. ارے بول تو دیا میں نے، باب انفال، انفاق، افعال، انفال نہیں افعال، انفاق افعال ہے، باب افعال ہے، افعلا یفعلو. نہیں کیسے نہیں بتایا میں نے، ایک ایک چیز کو میں نے بتایا. یہ تو میں نے باب افعال جو ہے، باب افعال کو میں نے 3 بار 4 بار پڑھایا تھا آپ لوگوں کو، یاد کرے. انفقا، وہ خرچ کرے، کہاں خرچ کرے گا جی؟ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، من این اکتسبت، کہاں سے کمایا، اور کہاں انفقہ، اس کو کہاں خرچ کیا. مال بڑا ڈینجر چیز ہے جی، بہت خطرناک چیز ہے. جس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے نا، مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر امت کی گمراہی کا کوئی نہ کوئی سبب بنا جس کی وجہ سے امت پوری تباہ برباد ہوئی. میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ امت فتنہ مال کرتا ہوا فتنے میں اس طرح ملوث ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائے گا. اور معاملہ یہی ہے ہمارے نوجوان کے تعلق سے، دیکھیں لائن سے جڑا ہوا ہے. عمر کے بارے میں سوال ہوگا، عمر میں جوانی کے بارے میں، اور یہ جوانی نا اس کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے. مال، پیسہ چاہیے، بس کہیں سے بھی آئے پیسہ آنا چاہیے. 1000 روپے آ رہا نا، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرنا، آ رہے ہیں نا 1000 روپے، بس لے لو. میں اپنی زندگی کے اندر میں نے اپنے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ حالت دیکھا ہوں. میں اللہ رب العالمین رحم کرے کہ جب کوئی چیز ان کو مطلوب ہوتی ہے نا کہ مجھے چاہیے، پھر وہ حرام اور حلال کا فرق نہیں کرتے. آج آپ دیکھیں بچے لوگ، آپ نوجوان طبقے لوگوں کو دیکھو، موبائل فون کا شوق ہے، چیزوں کا شوق ہے، بائک کا شوق ہے، کار کا شوق ہے. انہیں یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں جو ای ایم آئی میں فون لے رہا ہوں مجھے اس میں انٹرسٹ دینا پڑے گا. کوئی نہیں، ہاں دے دوں گا، میں دے دوں گا، کوئی دقت نہیں ہے، 10,000 دینا ایکسٹرا دے دوں گا. مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا لینا اور دینا والے کو. وہ بھول جاتے ہیں کہ سود کا جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ اپنے ماں سے زنا کے تعلق سے آتا ہے. ہاں مطلب ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے ماں سے بھی زنا کروں لیکن میری خواہش پورے ہونے چاہیے. اللہ رحم کرے اس نوجوان کے اوپر. ہاں مسلمان طبقے سود کو حرام سمجھتے، کچھ ضرورت ہے نا، کیا کریں. 17 Pro Max نہیں لوں گا عوام الناس میں، اپنے دوستوں احباب میں ہیرو کیسے بنوں گا کہ میرے پاس بڑا بڑا فون ہے، میرے پاس بڑے بڑے بائک ہیں، کارز ہیں میرے پاس، کہاں سے کروں گا میں؟ تو یہ مال ہے، تباہی بربادی. اسی کے تعلق اللہ رب العالمین پوچھنے والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رحم کرے. اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا میرا مال میرا مال میرا مال, بلکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور پہن کے بوشیدہ کر دیا, باقی تیرے ورثہ کا مال ہے, تیرے وارث کا مال ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم اتنا لالچ ہے اس کے اندر کہ اگر اس کے پاس ایک احد پہاڑ برابر بھی سونا ہوگا نا, وہ تصور کرے گا کہ اور ہو, ایک اور سونا ہو جائے, ایک اور احد پہاڑ برابر. یہ لالچ انسان کو تباہ برباد کر دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں بیان کرتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ہمارے گھر میں کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا, کئی مہینوں تک. یہ وہ شخصیت تھے جن کے ایک حکم پر جنت کے کھانے آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ گھرانہ ہے, وہ اہل البیت کا گھرانہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا, 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا, کھجور, صبح 2 کھجور, شام 2 کھجور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں یہ دعا کرتے جاتے ہیں کہ اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی مال دینا جتنا انسان کا جسم اور روح برقرار رہ پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ رقم آتے تھے نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اس رقم کو اپنے پاس 3 دن سے زیادہ نہ رکھوں, میں خرچ کر دوں, سب خرچ کر دوں میں, ٹھیک ہے نا. یہ مال کی طلب, یہ مال کی چاہت لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جی اس کے بعد آتے ہیں, وقت زیادہ نکل گیا ہوا معذرت کے ساتھ, اس کے بعد آتا ہے کہ ماذا عمل, یہ بڑا خطرناک چیز ہے جی. ماذا عمل, کیا عمل کیا, فیما علما, ان میں سے جس میں سے تم کو معلوم تھا. مجھے بتائیں یہاں کتنے مسلمان ہیں جس کو نہیں معلوم ہے کہ بھائی نماز فرض نہیں ہے مسلمانوں پہ؟ کتنے مسلمان ہیں جس کو معلوم نہیں ہے کہ سود حرام ہے, اللہ نے سود کو حرام قرار دیا, لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین ان کے عمل کے بارے میں پوچھے گا, یہ نہیں پوچھے گا کتنا علم حاصل کیا, نہیں. اللہ کہتا ہے کہ کیا عمل کیے, ماذا عمل, کیا عمل کیے, فیما علما, ان میں سے جو تو جانتا تھا, ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ رب العالمین یہ تو سوال نہیں کرے گا کہ کتنا علم حاصل کیا, لیکن جتنا علم بھی حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. تو ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے پاس جو علم ہے ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا کرے جب ہم سے بھی یہ سوالات ہوں. اور ہم تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مقام پر کھڑا ہونے سے ہمیں محفوظ کر لے, لیکن یہ بات تو ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا تزول قدم ابن آدم, کی قدم تو وہ ہلے گا ہی نہیں, کیونکہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں, واللہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری بات بکر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بزز انسان اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں داخل ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو نہ ڈھانپ لے, جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو نہ ڈھانپ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے سوال کیا, اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں داخل ہوں گے؟ صحابہ نے جب یہ پوچھا ہمت کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم, میں بھی, ہاں میں بھی اپنے اعمال کی بنا پر صرف جنت میں. یہ کون بول رہا ہے یار؟ آپ حدیثوں کو محسوس کرنا سیکھیں نا. میں اکثر وہ بیشتر ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا توحید کے بارے میں, شرک کے بارے میں, کہ اگر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ اگر تجھے ٹکڑے کر دیا جائے نا تب بھی تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ بجز ہمیں ایک لفظ نظر آ رہا ہے, لیکن کبھی کسی آپ میں سے کسی نے کسی ایسی میت کو دیکھا ہے لائیو ایکسیڈنٹ جس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہوں؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ کبھی سنا ہے؟ سننے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کسی دن جانا کسی کسائی خانے میں, گوشت ٹنگا رہتا وہاں پر, اب محسوس کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حال بھی ہو جائے نا, اور اپنے آپ کو وہاں محسوس کرنا کہ میرے جسم کے بھی اسی طرح سے ٹکڑے کر کے رکھ دیا جائے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تب اس حدیث کی اہمیت یاد ہوگی آپ کو کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے کہ میں اس حال میں بھی اپنے آپ کو محسوس کر لوں, میں یہ میرے لیے یہ میرے حال بہتر ہے, لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں ٹھہرا, کسی کو شریک نہ گوارا کراؤں. تو حدیثوں کو نا محسوس کیا کرے,
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ معاملات ہیں نا جب ہم باتیں بیان کرتے ہیں تو درمیان میں آ جاتا ہے. بتا دیا نا یہ اس سے پہلے میں جب یہ ذکر کر رہا تھا، یہ ذکر کرنے سے پہلے کون سی حدیث ہے؟ خیر اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یہ ہو گیا تھا ہاں کیا جی؟ خیر میرا ذہن سے نکل گیا، پورے مکمل طور پہ نکال دیا شیطان نے. ہاں میں آ گیا، یاد آ گیا. اللہ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین یاد دلا دیا میرے ذہن میں. جی میں آپ لوگوں کو بھی بھول گیا تھا، میرے ذہن میں واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغض اپنے اعمال کی بنا پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ میں بیان کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اللہ کی رحمت جب ہم پہ ہوگی نا، تبھی ہم جنت میں داخل ہوں گے. آپ دیکھیں رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو. لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں لعنت اس کے الٹ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر بعض لوگوں پہ لعنت کی ہے، اور اللہ نے بھی لعنت کی ہے، ملائکہ نے بھی لعنت کی ہے، اور ہم اس لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر لعنت کی ہے، اس لعنت کا مستحق ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، ٹھیک ہے نا. اور لعنت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے غافل. اب مجھے بتائیں کہ جو لعنت کا مستحق ہو جائے، کیا اس کے اعمال جنت میں لے جائے گا؟ کہیں لے جائے گا. کہاں لے کے جائے گا؟ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. تو جب ایک بندہ لعنتی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کیا، مجھے چنا. وَاخْتَارَنِي لِأَصْحَابِي کا لفظ غالبی کہ اور میرے لیے میرا صحابہ کو چنا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جو کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر صبر کرتا ہے نا، تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر. اب مجھے بتائیں کہ ایسا شخص جو اللہ کے فرشتوں کا لعنت ہو، مستحق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہو، اللہ کی لعنت کا مستحق ہو، وہ بندہ اپنے آپ کو بھی جنت میں تصور کرے گا اپنے اعمال کی بنا پر. تو یہ لعنت سے بچے، ٹھیک ہے نا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کوئی بھی ایسی لعنت والے عمل ہے اللہ رب العالمین ان سے محفوظ کرے، ہر گناہ سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ کرے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں اور اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق بنے. آمین یا رب العالمین. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال آپ کا ہو تو فٹافٹ کر لے، کیونکہ وقت ضائع ہو گیا. معذرت کے ساتھ 20 منٹ میں نے ایکسٹرا لے لیا. دوران گفتگو ایک حدیث آگے تو ذکر کرنا میں مناسب سمجھ لیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. جی کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں ہے؟ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، کوئی پریشانی والی بات نہیں. تھوڑی سی پریکٹس چیزیں ہمارے لیے واضح ہو جائے گی. نیکسٹ کلاس جو ہوگا ہمارا وہ بہت امپورٹنٹ کلاس ہوگا، وہ بھی ایک آخری مرکب ناقص ہوگا. پھر انشاءاللہ اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے، کس طرح سے استعمال کریں گے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.